آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، آیت نمبر 48 ہے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ وَاتَّقُوا اور پرہیز کرو، اپنے آپ کے بچاؤ کرو، وَاتَّقُوا يَوْمًا ایک ایسے دن سے، ایک ایسے دن کے لیے اپنے آپ کا بچاؤ کرو، ایک دن آنے والا ہے، اس دن کے لیے، اس دن سے ڈرو اور اس دن کے لیے تیاری کرو اور پرہیز کرو اور خود کے بچاؤ کا انتظام کرو جی۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا اس روز سے، لا تجزی جس میں کام نہیں آئے گا، لا تجزی کام آنا، کافی ہو جانا، لا تجزی کافی نہ ہونا، کام نہ آنا، نفس عن نفس، نفس جان، نفس عن نفس جان کوئی جان کے بدلے، یعنی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک دن ایسے دن سے ڈرو جب کوئی شخص دوسرے شخص کے کام نہ آئے گا، اس کے بدلے کچھ نہیں کر سکے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا کچھ بھی، شیء کچھ کو ہے نا، چیز، کوئی چیز، شیئا کچھ بھی کام نہیں آئے گا، ولا یقبل منہا، ولا و اور لا نہیں، یقبل قبول کیا جائے گا، من سے، ہا اس سے، منہا اس سے، شفاعت شفاعت اور نہیں قبول کی جائے گی اس سے کوئی شفاعت۔ کوئی آدمی دوسرے آدمی کا کام نہیں کرے گا، کوئی آدمی دوسرے آدمی کا بدل نہیں ادا کر سکے گا، اور اسی طرح سے اس سے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کی جائے گی، یعنی کوئی کسی کے لیے ریکمنڈ نہیں کر سکتا ہے، ریکویسٹ نہیں کر سکتا ہے کہ میرے کہنے پہ آپ ذرا ان کو معاف کر دیجئے، آپ چھوڑ دیجئے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ولا یؤخذ منها عدل اور اس سے کوئی عوض اور بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ ولا یؤخذ منها عدل، عدل یعنی آپ کہیں گے کہ جیسا دنیا میں ہوتا ہے نا کہ بھئی فلاں کام میں غلطی ہو گئی، لہذا آپ اتنے پیمنٹ کر دو، یہ چالان ہے، یہ جرمانہ ہے، اتنا اگر آپ پے کر دیں گے تو پھر آپ چھوٹ جا سکتے ہیں، آپ چھوٹ جا سکتے ہیں، نکل جا سکتے ہیں۔ ولا یؤخذ منها عدل اپنے گناہ کے برابر میں کوئی معاوضہ دے کے وہاں پر سے چھوٹ نہیں سکتے ہیں۔ یؤخذ لیا جانا، ولا یؤخذ منها عدل ولا ہم اور نہ وہ، جی، اور لا نہیں، ہم وہ، ولا ہم اور نہ وہ، ینصرون ان کی مدد کی جائے گی، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی آدمی کسی دوسرے آدمی کے کام نہیں آئے گا، کچھ بھی کام نہیں آئے گا۔ ولا يقبل منها شفاعت اور اس سے، اس کے بدلے میں کیا کہتے ہیں، ولا يقبل منها شفاعہ اور کسی جان سے کسی دوسرے جان کے لیے کوئی شفاعت بھی قبول نہیں کیا جائے گا، نہیں کی جائے گی۔ ولا یؤخذ منها عدل اور اس سے کوئی معاوضہ بھی نہیں لیا جائے گا۔ ولا هم ینصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ پڑھ کر بہت سارے لوگ جو ہے قوت سے جو ہے شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ ہمارے یہ جو جلد باز، جی، پرجوش، کم ہوش، تیز رفتار، جی جوانی کے جوش، پڑھتے کم ہیں چیختے زیادہ، ہمارے معزز ہم تو احترام ہی کرتے سب کا، ہمارے اہل حدیث بھائی جو ہوتے ہیں نا، یہ بڑی رفتار میں آ کر یہاں پر شفاعت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو کیا ہے، علم جو ہے نا، علم جو ہے کتابوں سے حاصل کرنا ہوتا ہے، استاد سے اور کتابوں سے علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ علم جو ہے وہ ریال سے حاصل کرنا نہیں رہتا۔ لوگ جاتے ہیں ریال کے لیے اور علم لے کے آ جاتے ہیں، اور وہ علم کے اندر جو ہے، وہ علم کے اندر قرآن اور حدیث کا فہم کم رہتا ہے، اور ریال، دینار اور ڈالر کا فہم زیادہ رہتا ہے اس کے اندر، تو یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ایک آیت تو پڑھ لیے، یہ آیت پڑھتے ہیں ولا يقبل منها شفاعہ، دیکھو قیامت کے دن کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی، کیا احکام شرع اور عقائد اسلامیہ تو ایک آدھی آیت پڑھ کر فیصلہ کر لے گا؟ جی، اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے، ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی، جہاں پر یہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی سے کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی خود فرما رہا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے پاس جب حساب کا ترازو لگے گا اور حساب، لوگ کا اعمال کا حساب کیا جائے گا، جنت جہنم کے فیصلے کیے جائیں گے، اس دن کس کی مجال ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شفاعت کرے؟ کس کی ہمت ہے ایسا کرنے کی، سوائے ان افراد کی جن کو اللہ تعالیٰ اجازت دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اجازت دینے کی بات کر رہا ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، جی، اس کی اجازت سے شفاعت کرتے ہیں۔ اور پھر جو بخاری شریف کی کثرت سے اور شدت سے دھوم مچاتے ہیں، اس کے بارے میں
کیا کہتے ہیں صرف بخاری کو ہی مانتے، بخاری سے نیچے کی حدیث نہیں مانتے، بخاری شریف میں جگہ جگہ شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، اولیاء کی شفاعت کا ذکر ہے، انبیاء کی شفاعتوں کا ذکر ہے۔ آپ قیامت کا چیپٹر آپ بخاری شریف میں جائیں، قیامت کے احوال کا چیپٹر پڑھیں، صحیح احادیث شفاعت سے بھری پڑی ہے۔ یہ شفاعت کیسی ہو رہی؟ پھر اس آیت میں منع ہے نا کہ شفاعت نہیں قبول کی جائے گی جی، اور دوسری آیت میں ہے کہ شفاعت اگر ہوگی تو اللہ کی اجازت سے، اللہ جس کو اجازت دے گا وہ شفاعت کریں گے، یہ بات بالکل واضح ہے، اور اس کا ایکسپلینیشن حدیث میں آ گیا۔ تو پھر اس آیت کا کیا مطلب رہ گیا؟ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کے دشمن رہتے ہیں، اللہ کے دشمن ہیں یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن ہیں، ان کی شفاعت کیسا ہوگی؟ جی، شفاعت کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی دوسرے کے لیے ریکویسٹ کیوں کرتا ہے؟ کوئی کسی کے لیے ریکمنڈ جو ہوتا ہے نا، ریکمنڈ کرتے ہیں کہ بھئی یہ میرا بھانجا ہے، ذرا اس کو کام کرا لو، یہ میرا بیٹا ہے، اس کو ذرا آگے بڑھا دو، یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا مخلص ہے۔ اس میں کیا ہے؟ تعلق محبت۔ شفاعت کا تعلق جو ہے وہ محبت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ شفاعت اس کی جاتی ہے جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے کوئی کنیکشن نہیں ہے، اس کی شفاعت نہیں ہوتی، اس کی شفاعت نہیں ہوتی۔ جو لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت رکھتے ہیں، اولیاء کرام رضی اللہ عنہم سے جو ہے اچھی محبت رکھتے ہیں، تو ایک خاص کنیکشن کسی ولی کامل، میں ہمیشہ کہتا ہوں کسی ایک ولی کامل سے مضبوط تعلق رہنا چاہیے، کم از کم ایک ولی کامل سے آپ کے مضبوط تعلق رہنا چاہیے، تعلق محبت، جی جان سے چاہنا۔ اور یہ کون سی محبت رہتی؟ یہ الحب فی اللہ کی محبت رہتی۔ حدیث صحیح میں آتا نا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحب فی اللہ، اللہ کے لیے چاہنا۔ یہ میرے رشتہ دار ہے، میرے ابا ہے، میرے فلاں ہے، ایسا ہے، اس وجہ سے انہوں میرے کو دیتے، اس وجہ سے ان سے محبت، نہیں، یہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ یہ تصور کے ساتھ آپ کسی ایک ولی سے محبت تو رکھنا ضروری ہے۔ یہ محبت ہے جو قیامت کے دن کام آئے گی، ورنہ اپنے اعمال کی بنیاد پر چلے جاؤ۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ کوئی بھی شخص جو ہے جنت میں اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائے گا، جو بھی جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور فضل کی وجہ سے جائیں گے۔ حضور صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی اپنے عمل کی بنیاد پر نہیں جائیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، میں بھی نہیں، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہو تو اللہ کی فضل کی وجہ سے جاتا ہوں میں بھی جنت میں۔ تو یہ فضل کا جو معاملہ رہتا ہے، شفاعت کا جو معاملہ رہتا ہے، یہ محبت اس کے اندر کارگر ہوتی ہے۔ دل میں اگر محبت نہیں ہے اور صرف اپنے اعمال کی بنیاد پہ جا رہے ہیں تو اعمال میں تو جب حساب لیں گے تو اللہ رحم کرے، اللہ بچائے اس سے، کیا بولتے ہیں، حساب بہت شدید ہوتا ہے، بہت سخت ہوتا ہے، اس میں پاس ہونے کے امکانات نہیں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اور جو افراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا دیگر کوئی اولیاء کرام سے شدید محبت اور قلب کا مضبوط تعلق نہیں رکھتے، ایسے افراد کے لیے شفاعت ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر جو شفاعت کا انکار ہے، وہاں پر وہ افراد مراد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دشمنوں کی شفاعت نہیں کرنے والے، کفار کی شفاعت نہیں ہونے والی ہے جی، مشرکین کی شفاعت، کفار کے اور مشرکین کی شفاعت نہیں ہونے والی ہے۔ اور جو اللہ کا دشمن ہے، چاہے وہ کلمہ بھی پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اندر سے اگر منافق ہے، اس کی شفاعت نہیں ہونے والی ہے جی۔ اور جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دشمن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اہل بیت سے یا صحابہ سے یا حضور سے متعلقہ اشیاء سے جو حضور سے نسبت رکھتے ہیں، ان چیزوں سے بغض رکھنے والا ہے، تو جن کے دلوں میں بغض رہے ان کے لیے شفاعت کہاں ہوگی جی؟ ان کے لیے جو محبت نہیں مانتے، شفاعت نہیں مانتے، ان کی بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ان کی شفاعت ہونے کا امکان بہت کم ہے، نہیں کے برابر ہو جاتا کہ ان کی شفاعت کہاں سے ہوگی، کہ کسی سے محبت ہی نہیں کرتے۔ اس لیے دل کے اندر محبت کو بسانا، نفرت اور تکبر کو نہیں آنے دینا جی، عجز و انکساری رہنا، محبت رہنا، تعلق رہنا، اور یہ تعلق جو ہے شفاعت بن کر آتا ہے قیامت کے دن۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔